اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما و ہدا، یا اللہ میرے علم اور ہدایت میں اضافہ فرمائیں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ ملک، صورت نمبر 67 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 30 آیات ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ملک کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے بادشاہی، حاکمیت اور اقتدار۔ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں بڑے مؤثر انداز میں اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں وارننگ دی گئی ہے۔ مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک کائنات میں اللہ کی عظمت اور اس کی کاریگری کا ذکر ہے، اور پھر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ زندگی اور موت آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آیت نمبر 5 سے 11 تک تاروں کی تخلیق کے مقاصد بتائے گئے، شیطانوں اور کافروں کا انجام اور حسرت واضح کی گئی۔ آیت نمبر 12 سے 15 تک پرہیزگاروں کی جزا کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر اللہ کے لامحدود علم اور نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے 21 تک نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کی نشانیاں بتائی گئیں۔ آیت نمبر 22 سے 26 تک گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگوں کا موازنہ کیا گیا۔ زندگی اور نعمتوں کے ذکر کے بعد آخرت کی پیشی کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 27 سے 30 تک قیامت کے دن کافروں کی حالت بتائی گئی، مومنوں اور کافروں کے انجام میں فرق واضح کیا گیا۔ آئیں اب صورت کا ایک تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اور اس رات اس کی موت ہو جائے تو یہ صورت اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں اس بارے میں آتا ہے کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ صورت اس کی وکالت کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی۔ صورت کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے اختیار کا ذکر ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کی برکت سے ہے اور وہ تمام اختیارات کا مالک ہے۔ ہر جگہ ہر چیز پر اسی کی حاکمیت ہے، یعنی اسی کی بادشاہت اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی نے موت اور زندگی کو بنایا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے موت کا ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد زندگی کا لفظ آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور پھر اس کا مقصد بھی بتایا گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ بہترین عمل کرتا ہے۔ یہاں پہ بہترین عمل پر زور دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ زیادہ اکثر عملہ نہیں کہا گیا، کون زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم نوافل کو لیں تو کون زیادہ نفل پڑھتا ہے یا کون اچھے طریقے سے نفل پڑھتا ہے، تو جو بیسٹ طریقے سے فل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھے گا، چاہے وہ 2 نفل یا 2 رکعت ہی پڑھے، تو وہ زیادہ ہیوی یا زیادہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ تو یہاں پہ موت کو زندگی سے پہلے مینشن کیا گیا، تو اس سے ہمیں ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ پہلے ہماری سٹیٹ جو تھی وہ موت کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے جان سچویشن سے پیدا کیا، اور یہی چیز سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں بھی مینشن کی گئی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ وہ تم اموات تھے، یعنی موت کی حالت میں تھے، بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، زندگی بخشی، حیات دی، ثم یمیتکم، پھر تم دوبارہ موت تمہیں آتی ہے، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم سارے حاضر ہوگے، واپس پلٹو گے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ پہلی ہماری سٹیٹ جو تھی وہ بے جان تھی، مردہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اس دنیا میں اسے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو انسان اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں، یعنی نیک عمل، اور جو گناہ کے کام کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ البتہ اگر گناہ کرنے کے بعد کوئی اس پر شرمندہ ہو اور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے
تو وہ اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اگلی آیات میں انسان کو چیلنج کیا گیا کہ کیا اسے کائنات میں کوئی کمی یا بے ترتیبی نظر آتی ہے؟ اگر وہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے ناکامی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام انتہائی مستحکم بنایا ہے۔ اس کے بعد ستاروں کا ذکر کیا گیا کہ یہ نہ صرف آسمان کو سجانے کے کام آتے ہیں بلکہ شیطانوں کو مار بھگانے کا بھی ذریعہ ہیں۔ پھر کفر کرنے کا ہولناک انجام بتایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر سیدھا راستہ کلیئر کر دیا ہے، اور اب جو لوگ اسے نہیں مانیں گے انہیں آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور جب ان کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ اس کا چیخنا اور چنگھاڑنا سنیں گے، یعنی جہنم کو انتہائی غصہ آیا ہوگا ان کافروں پر۔ اور یہاں پہ الفاظ آتے ہیں سمیعوا لہا شہیقاً، اور وہ اس کا چنگھاڑنا سنیں گے۔ یہ جو شہیق کا لفظ ہے یہ بیسیکلی گدے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گدے کی جو آواز ہے یا اس کی جو بولی ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک میں وہ سانس اندر لے کے جاتا ہے اس طرح کر کے، اور ایک میں وہ اونچی آواز میں باہر والی سائڈ پہ اس کو ایکسیل کرتا ہے۔ تو یہ جو اندر لے کے جانے والی آواز ہے اس کو شہیق کہتے ہیں، اور جو باہر نکالتا ہے وہ آواز اس کو زفیر کہتے ہیں۔ ایک اور صورت میں یہ دونوں الفاظ بھی آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا؟ تو اعتراف کریں گے کہ ہاں آیا تھا، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی سب سے بڑی حماقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نہ انہوں نے سنا اور نہ عقل سے کام لیا، مطلب نہ تو سنا اور نہ اس پر غور کیا۔ اور انفیکٹ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی اور آخرت کے حساب کے بارے میں خبردار کر دیا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جو کوئی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے گا تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے برعکس جو انکار کرے گا تو وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اگلی آیات میں نیکی کی قبولیت کی شرائط بتائی گئیں کہ جو کوئی اپنے رب سے بغیر دیکھے اس کی محبت میں نیک عمل کرے گا تو ایسی نیکی کے بدلے میں اسے مغفرت بھی ملے گی اور عمدہ اجر بھی عطا کیا جائے گا۔ البتہ جو کوئی دکھاوے کے لیے نیکی کرے گا یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور اللہ تو دلوں کی باتوں تک کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، یعنی سینوں کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں ان سے بھی واقف ہے، کیونکہ اسی نے ہماری تخلیق کی ہے۔ جیسے اگر کوئی گھڑی بنانے والا انسان ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ گھڑی کے اندر اس نے کون کون سے پرزے ڈالے ہیں اور یہ کیسے چلے گی اور کس طرح خراب ہوگی۔ یا اس کو ایک اور مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کچن میں ہم کھانا بناتے ہیں، اور اگر ہم نے بریانی بنائی ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے بریانی کے اندر کون کون سا مسالہ ڈالا ہے، یا اگر کوئی سبزیاں سالن، جس انسان نے وہ سالن بنایا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ اس سالن میں اس نے کیا کیا ڈالا ہے اور یہ کیسے بنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کے خالق ہیں اور وہ انسان کی ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ مثال کے طور پر زمین پر چلنا کتنا آسان ہے، یعنی جو زمین کے اندر کشش ثقل ہے وہ ہمیں زمین پر چلنا آسان کر دیتی ہے، یعنی اللہ نے زمین کو ہمارے لیے تابع بنا دیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق بھی پیدا کیا جو ہم دن رات کھاتے ہیں، اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد انہی نعمتوں کے ذریعے انسان کو وارننگ دی گئی کہ وہ زمین جس پر تم آرام سے چلتے ہو اگر اس پر زلزلہ آ جائے اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں اس کے اندر دھسا دے یا تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا خبردار کرنا کیسا تھا، اور اس سے پہلے جھٹلانے والے لوگ ایسا انجام دیکھ چکے ہیں۔ پھر پرندوں کی طرف اشارہ کر کے ایک نشانی بتائی گئی کہ اپنے اوپر اڑنے والے فضا میں پرندوں کو دیکھو، ان میں بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں ہوا میں تھامے ہوئے ہے، اور اسی طرح اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں بچائے گا، اور اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو اس کے سوا تمہیں رزق مہیا کر سکتا ہے۔ اگر تم ان باتوں پر غور کرو تو تم ضرور اللہ کے راستے کو قبول کر لو گے۔
پھر انسانوں کو خبردار کیا گیا کہ اللہ ہی نے تمہیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور ایک دن اسی کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور رسول کا کام قیامت کی تاریخ بتانا نہیں بلکہ اس کا کام ہے کہ تمہیں خبردار کر دے، اور جس دن وہ آ جائے گی اور گناہ گار لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کی حالت خراب ہو جائے گی، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم لوگ جلدی مچایا کرتے تھے۔ اگلی آیات میں کافروں کی بد دعاؤں کا جواب دیا گیا۔ اصل میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت حق کا آغاز کیا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے کافروں کو کافی پریشانی تھی، اور مختلف گھرانوں میں جب مسلمان ہونے لگے تو کچھ گھروں کا نظام بھی ٹوٹا، کہیں اولاد اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو گئی، کہیں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بد دعائیں دینا شروع ہو گئے کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں جن کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بھی بننے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر ہم ہلاک بھی ہو جائیں یا اللہ کے فضل سے ہم سلامت رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگ یہ بتاؤ کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے انہیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مومن تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب چاہے وہ زندہ رہیں یا موت آ جائے، ان کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، اور وقت آنے پر تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ پھر آخری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اگر یہ خشک ہو جائے یا بہت گہرا زمین کے اندر چلا جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا پانی لا کر دے؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے یہ بت یہ کام نہیں کر سکتے، پھر بتاؤ عبادت کے لائق کون ہے، یہ بت یا اللہ؟ آیا اب اس صورت کے احکامات اور دعا کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں ایک حکم آیا ہے آیت نمبر 3 میں، جس میں انسانوں کو دعوت دی گئی ہے، یعنی انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی سوراخ، کوئی کریک، کوئی کسی قسم کی کمی نظر آتی ہے؟ اور پھر آیت نمبر 4 میں دوبارہ کہا گیا سم مرچ البصر کرتین، 2-3 دفعہ دیکھو، لیکن تمہاری نظر جو ہے وہ ناکام ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یعنی انسانوں کو اپنے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، ان کے اوپر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو غور کر کے دیکھو ان کا نظام کیسے چل رہا ہے، کون ہے اس کو چلانے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ اس میں فَامْشُوا جو ہے حکم ہے، یعنی اس کی زمین کے اوپر چلو پھرو، وَكُلُوا اور کھاؤ مِن رِزْقِهِ اس کے رزق میں سے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے کھاؤ، اس زمین میں چلو پھرو، یعنی اپنی زندگی گزارو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف تمہیں واپس پلٹنا ہے یا تمہارا نشر ہونا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں الفاظ آتے ہیں جس میں کہ ایک دعا ہے هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہ وہی رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ ملک کا خلاصہ اور اس کی کچھ اہم آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔